بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کتنی مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ سب سے پہلے قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنی بار حملہ کیا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ اور مامون رکھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اصل داستان کیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار زہر بھی دیا گیا تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے دیا تھا؟ ناظرین گرامی، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کون کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے پڑے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نبوت صرف 23 سال ہے، جس میں ابتدائی 3 سالوں میں انتہائی خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ باقی 20 سال میں اس محسن انسانیت پر کم و بیش 18 مرتبہ قاتلانہ حملے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے سازشیں ہوتی رہیں۔ ان میں سے 10 حملے یا سازشیں تو مشرکین مکہ سے تعلق رکھتی تھیں، 3 یہود سے، 3 بدوی قبائل سے، 1 منافقین سے، اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز سے۔ دوستو، کتب سیرت میں یہ واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام تر واقعات میں سے چند ایک اہم واقعات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے کیسے قتل کرنے کے منصوبے اور سازشیں ہوتی رہیں۔ مگر ایک بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ ہر دور کی مانی ہوئی حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی سچائی ابھری، ہر زمانے کے حق سے ناواقف لوگوں نے اس پر زبانیں تان دراز کی، بلکہ بسا اوقات مقابلے کی ٹھان لی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی صداقت کا ظہور ہو اور وہ بغیر کسی پس و پیش کے تسلیم کر لی جاتی؟ یہ صداقت سرزمین عرب سے ابھری تو ایک زمانہ اس کو دبانے اور زیر کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے حقیقت ابدی کو مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگے، تاہم عرصہ ہے 23 سال میں یہ عظیم صداقت مانی گئی، اور اس شان سے مانی گئی کہ دنیا انگلیاں منہ میں دبائے دیکھتی رہ گئی۔ محترم دوستو، جب آفتاب نبوت پوری یاب و تاب سے جلوہ تراز ہوا تو اس کی جلوہ ریزیوں نے ایک عالم کو منور کر دیا، مگر اس چمکتے اجالے میں بھی بعد مقدر کے مارے اور زمانے کے دھتکارے لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، نفس پرستی اور معاشرے کی جاہلانہ رسوم کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس بے سود اندھیرے میں بھٹک رہے تھے کہ وہ اس خورشید جہاں تاب کو اپنی پھونکوں سے بجھانے پر اتر آئے تھے۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا معلوم تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ناظرین گرامی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح ہوتا ہے، ترجمہ: وہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے اپنے منہوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 برس میں کفار و مشرکین نے انتہائی کوشش کی کہ وہ شجر اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینے کو اپنا مبارک مسکن بنایا تو مدینے کے یہود و منافقین نے اپنی ناپاک سازشوں سے شجر اسلام کے اکھاڑے جانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ نور اسلام سے اندھے اور جاہل لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس درخت کے مالی نے اسے ہر طرح کی آندھیوں اور طوفانوں سے محفوظ اور مامون رکھنے کا عہد کر رکھا ہے۔ عقل و فکر سے عاری لوگ اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب ایک عظیم الشان انسان کو معمور کیا جا رہا ہے تو کیا اس انسان کامل کو دشمنوں کے قبضے میں دے کر اس کی حفاظت اور امان کو خطرے میں ڈال دیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہکار کی حفاظت پوری ذمہ داری سے کی، اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین گرامی، اس فکری پسپائی کی بنا پر کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے
انفرادی سطح پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے کی کوشش کی۔ جیسے مکی دور میں عقبہ بن ابی معیط ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کر دے، اور ایسا موقع مشرکین کو اس وقت میسر آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں وہ کیا تھی، تو انہوں نے اپنا چشمہ دید واقعہ یوں بیان کیا کہ آپ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اسے اس قدر بل دیے کہ آپ کا گلا گھٹنا شروع ہو گیا، آنکھیں باہر آنے لگی اور قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز ہو جاتی کہ اتنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آن پہنچے۔ انہوں نے زور سے عقبہ کو دھکیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا دیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاء بکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانیاں لے کر آیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں مزید تفصیل ملتی ہے کہ جب عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر زور سے گھونٹا تو آپ کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، تو تب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیخ سنی اور آپ کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکیل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی گرفت سے بچایا۔ ناظرین گرامی، اس قدر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جھگڑا ہوا تھا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے تو ان کی اپنی یہ کیفیت تھی کہ ہم ان کی چوٹی کا جو بال بھی چھوتے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ ناظرین گرامی، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک بن جوشم نے تعاقب کر کے آپ کو گرفتار کرنا چاہا۔ یہ تو انفرادی حملے کی مثالیں ہیں، مگر شیب ابی طالب میں 3 سال کی محصوری پورے معاشرے کی طرف سے ہلاکت رسول ہی کا ایک حربہ تھا۔ لیکن ان تخریبی سرگرمیوں اور اسلام دشمن کاروائیوں میں سب سے زیادہ گناہوں اور مکروہ جرم وہ تھے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک منصوبوں کی صورتوں میں ظاہر ہوتے رہے۔ محترم دوستو، ادھر دشمنان بد اندیش قتل کے منصوبے سوچتے، سازشی میٹنگیں ہوتی، قاتلانہ حملے کیے جاتے، اور ادھر شان رحمت للعالمین اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی تھی۔ ہاتھوں میں خنجر لے کر قتل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر علم اسلام ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ ناظرین گرامی، ابھی کوئی 40 مرد اور 11 عورتیں ہلکا بگوش اسلام ہوئی تھیں کہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی چیرہ دستیوں اور مسلمانوں کی کمزوری کے پیش نظر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن حشام او بعمر بن الخطاب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کی مدد فرما یا حکم بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ دعا درجات قبولیت تک پہنچی۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ عمر اس راز سے واقف نہ تھے، وہ تلوار لٹکائے ہوئے کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم کی طرف جا رہے تھے، اور اس ارادے سے جا رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کرنے جانا ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، یہ بھی در پردہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تیور دیکھ کر نیت کا فطور بھانپ گئے۔ پوچھا، اے عمر، آج کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے مدعا بیان کیا تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کر بھی گزرے تو کیا بنی عبد مناف تمہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیں گے؟ دوسرے یہ کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی ہلکا بکوش اسلام ہو چکے ہیں اور اسی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں۔
حضرت عمر کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، فوراً لوٹے، بہن کے گھر آئے، اندر سے تلاوت کلام الہی کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے حضرت خباب بن الارد کو الگ کر دیا اور آگ چھپا لیے۔ عمر نے آ کر پوچھا تو ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر عمر تھے کہ بہنوئی پر برس پڑے۔ بہن بیچ میں آئی تو ان کو بھی لہو لہان کر ڈالا۔ پانی سر سے گزرا تو دونوں میاں بیوی نے کھل کر کہہ دیا، قد اسلمنا وآمنا باللہ ورسولہ فاصنع بذلک، یعنی ہم تو اسلام قبول کر چکے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے تم کر گزرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، منصوبہ قتل خاک میں مل گیا، قبولیت اسلام کا میلان دکھایا، آیات الہی سننے کی فرمائش کی۔ بہن نے غسل کروا کے کپڑے بدلوائے، حضرت خباب بن ارد بھی نکل آئے۔ اس سوچ سے قرآن پڑھا کہ عمر کی تقدیر پلٹ گئی تھی۔ سورہ حدید کی تلاوت کی جا رہی تھی تو عمر، جنہیں فاروق اعظم بننا تھا، بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر ابھی جان کو جان آفرین کے حوالے کرنا تھا۔ بس پھر ارادہ کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد عمر مراد رسول بن کر سر تسلیم خم کیے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کی معیت میں یہیں تشریف رکھتے تھے، حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ کسی نے بند دروازے سے جھانک کر دیکھا، سہمے ہوئے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ حمزہ بولے، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو آنے دو، ورنہ اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ یہ آن پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جب اجازت ملی اندر آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے چادر کھینچ کر آنے کا سبب پوچھا۔ سر کو جھکائے ہوئے عمر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فضائے مکہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، کعبے میں اذان و نماز کا اہتمام شروع ہو چکا۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہے ہیں کہ جو ہجرت مدینہ کا سبب بنی۔ سرزمین مکہ تخم ایمان کی نشو و نما کے لیے زرخیز ثابت نہ ہوئی۔ وہ شاخ ہاشمی جسے ایک روز برگ و بر پیدا کرنے تھے، مکہ مکرمہ کی ناخوشگوار فضا میں پنپ نہ سکی۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر مسلمان راہ خدا میں اپنے گھر کو خید باد کہہ کے کوئی 350 میل دور یثرب میں جا مقیم ہوئے تھے۔ قریش محسوس کر رہے تھے کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مکہ چھوڑ دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر مکہ کے پبلک ہال یعنی دارالندوہ میں ایک خصوصی اور ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ایک بہت بڑی سازش کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس میٹنگ میں ایک دو نہیں بلکہ مکے کی غیر مسلم اکثریت کے سارے ہی نمائندے شریک تھے۔ دوسروں کے علاوہ قریش کے 7 قبیلوں کے لیڈر پیش تھے۔ ان میں کون کون شامل تھا، ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ بنو نوفل سے تعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم اور حوس بن عامر بن نوفل تھے۔ بنو عبد الشمس سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب تھے۔ بنو عبد الدار بن قصی سے نفر بن حارث بن کلدہ تھے۔ بنو اسد بن عبد العزا سے زمع بن اسود بن عبد المطلب اور حکیم بن حزام تھے۔ بنو مخزوم سے ابو جہل بن ہشام، بنو سہم سے منیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج تھے۔ بنو حما سے امیہ بن خلف شامل تھا۔ ناظرین گرامی، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جانے لگیں، طرح طرح کی تجویزیں اور آراء نظر آنے لگی۔ ایک بولا انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے۔ اس پر ایک شیخ صورت ابلیس، اس نے کہا کہ بنی عبد مناف اور اسلام کے پیروکار انہیں چھڑا لیں گے، کوئی اور منصوبہ بناؤ۔ دوسرے نے مشورہ دیا کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اس پر پھر بڈھا ابلیس بولا، اس کے اعلی اخلاق اور میٹھی زبان سے تم سب واقف ہو، جلا وطنی سے وہ پورے عرب میں معروف اور مقبول ہو جائے گا۔ آخر ابو جہل بن ہشام کی یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی کہ تمام قبائل میں سے چند تجربہ کار تیغ زن چن لیے جائیں۔
اور وہ یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح بنو عبد مناف کو کسی ایک فرد یا قبیلے کی بجائے تمام قبائل سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا، اور وہ ان سے لڑنا تو کیا دیت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے، اور بنو عبد مناف میں ان سے نپٹنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات ان کے پیروکاروں کی، تو ان کے پیروکار بھی سب کو مورد انتقام نہیں بنا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، دارالندوہ میں یہ سازش کی جا رہی ہے، اور ادھر رب ذوالجلال اس سازش کی ناکامی کا بھرپور اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ انفال میں کچھ اس طرح ملتا ہے، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں، وہ داؤ پر تھے۔ اللہ ان کے داؤ کو غلط کر رہا تھا، اور اللہ چالوں کا سب سے بہترین ناکام بنانے والا ہے۔ محترم دوستو، ادھر اس منڈلی نے یہ تجویز پاس کی، ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باشارہ وحی الہی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی درخواست پر شرف معیت بخشنے کے لیے پہلے ہی مطلع فرما دیا تھا۔ چچا زاد بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، آج میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور صبح کے وقت یہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا۔ ناظرین گرامی، جب رات کی تاریکی چھائی تو معاندین مکہ کی شمشیر باز ٹولی مجوزہ پروگرام کے تحت اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گئی۔ خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات گزرنے پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے، اور محاصرین پر گویا مدہوشی طاری ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے یہ الفاظ تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ حضور نے ایک مٹھی خاک محاصرین کے سروں پر پھینکی اور باہر نکل آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جو پہلے سے چشم براہ تھے۔ یہاں سے شہر مکہ سے جنوبی جانب غار سور میں پہنچ گئے۔ یہ ناپاک منصوبہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ناکام ہوا۔ کیوں نہ ہوتا خدائے عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا خود بندوبست فرما دیا تھا۔ نمبر 4، محترم دوستو، رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں کفر و اسلام کا پہلا مارکا جاری اور ساری ہوا۔ مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی۔ قریش خائب و خاسر لوٹے، ان کے دل و دماغ میں شکست خوردگی کے بعد بغض و عناد کا الاؤ جل رہا تھا۔ کہاں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنا، اور کہاں یہ ذلت امیز زیست، ہر شخص جل رہا تھا عداوت کی آگ میں۔ ناظرین گرامی، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ بھی ان شیاطین میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں پیش رہتے تھے۔ جنگ بدر میں اس کا بیٹا وہب گرفتار ہوا، مسلمانوں کی قید میں چلا گیا تھا۔ یہ شخص غصے سے بے تاب ہوا اور انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن عمیر نے حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے کنویں میں پھینکے جانے والے مشرک مقتولین کی افتادہ کا ذکر کیا تو صفوان کہنے لگا، اللہ کی قسم اب تو جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ عمیر کہنے لگا، اگر میرے سر پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں قتل کر ڈالتا۔ صفوان کہنے لگا، تمہارے قرض کی ادائیگی بھی میرے ذمہ رہی اور بال بچوں کی نگہداشت بھی۔ اگر میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو انہیں بھی ضرور ملے گا۔ عمیر نے کہا، اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس بات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا، اور صفوان نے اس کا اقرار کر لیا۔ اب عمیر نے اپنی تلوار کو زہر آلود کیا اور مدینہ جا کر مسجد نبوی میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اطلاع دی کہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ تاہم حضرت عمر نے از راہ احتیاط اس کی تلوار پکڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اس کی تلوار چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے پوچھا، بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ احسان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا،
اگر یہی بات ہے تو پھر تلوار کیوں ساتھ لٹکا کے رکھی ہے؟ کہنے لگا یہ تلواریں پہلے بھلا کس کام آئی ہیں؟ ہم نے آپ سے شکست کھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک بات بتلاؤ، ادھر ادھر کی مت ہانکو۔ پھر جب عمیر نے وہی پہلی بات دہرائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بات یہی نہیں عمیر، بلکہ تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا۔ صفوان نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری قبول کی تھی اور تم مجھے قتل کرنے یہاں آئے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر کو خیال آیا کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کا صفوان کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا، اسے کس نے بتلایا؟ یقیناً یہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اب آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل نے کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک دوسرا منصوبہ بنایا۔ یہ واقعہ مختصراً یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا واللہ ہم تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے، لہذا تمہارا جو جی چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبہ میں پہنچا اور مناسب موقع کی انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ اسے مناسب موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا، مگر یکدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پتھر کو بھی مشکل سے ہی نیچے رکھ سکا تھا۔ اس کے ساتھی بڑے تعجب میں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے پوچھا اے ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف میں بڑھ رہا تھا تو ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا، بخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی، گردن اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا، ذرا سی میں دیر کرتا تو لگتا یوں تھا کہ وہ اونٹ مجھے نگل جاتا، اور میں نے بڑی مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی تھی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ 5 ہجری میں جب غزوہ احزاب مشرکین مکہ اپنے کس بل دکھاتے رہے، مگر اس جنگ نے ان کی سیاسی طاقت قریب ختم کر دی تھی، مگر اب مدینے کے یہودی اور منافق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ کعب بن اشرف کے انفرادی اور بنی نذیر کی اجتماعی منصوبہ قتل کے بعد یہود نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرما تھے۔ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کی ایک سازش کی۔ سلام بن مشکم کی بیوی زینب کو، جو یہودی سردار مرہب کی بیٹی تھی، اس کام کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ زینب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ کرم قبول فرمایا۔ آپ سے یہ پوچھ لیا گیا تھا کہ آپ کو کون سا گوشت کھانا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں۔ یہود نے بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا دیا، اور جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس کو زیادہ زہر آلود کیا۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ سمیت وقت معینہ پر پہنچے۔ جب حضور نے کھانا تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو اعجاز نبوت کی اثر آفرینی سے گوشت کے زہریلا ہونے کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا۔ حضور نے فی الفور کھانے سے دست مبارک روک لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا سا حضور نے کھانا چکھا بھی تھا۔ ایک صحابی بشیر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لقمہ کھا لیا تھا۔ کھانے سے فوراً ہاتھ اس لیے نہ کھینچا کہ حضور کے سامنے بے ادبی ہوگی۔ زہر اس قدر سخت تھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر ہی انتقال فرما گئے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا جس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حضور نے پوچھا تو پوچھے جانے پر اس عورت نے گوشت کے زہر آلود ہونے کا اعتراف کر لیا۔ اس سازش کے اصل مجرموں سے
جو پس منظر میں رہے تھے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ بھی اس ارادہ قتل کے معترف ہوئے، مگر ایک اچھا سا بہانہ تراش لیا کہ ہم نے ایسا بغرض امتحان کیا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہود کا یہ خبث باطن اور عذر اور بہانہ گناہ بدتر سے بھی بڑا گناہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو زینب اور دوسرے یہودیوں کو معاف کر دیا، لیکن حضرت بشیر بن برہ کے قصاص میں زینب کے قتل کا حکم دے دیا۔ محترم دوستو، اس زہر کی سختی کے اثرات اس قدر زیادہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زہری حیات طیبہ کے آخری ایام یعنی مرض الموت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ مجھے اب معلوم ہوا کہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا اس کے زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹ گئی تھی۔ نمبر 7، ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تقریباً انہی ایام میں زہر آلود بکری کے واقعہ کے بعد یہود نے آپ کو ہلاک کرنے کی دوسری سازش یہ کی کہ انہوں نے اپنے حلیف لبید بن عاصم سے جو ماہر جادوگر تھا آپ پر جادو کروایا تاکہ آپ نعوذ باللہ اس کے اثر سے ہلاک ہو جائیں۔ لبید نے اس سلسلے میں اپنی 2 لڑکیوں کو ذریعہ بنایا، انہوں نے جیسے بھی بن پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کیے، ان پر منتر پڑا، پھر گانٹھیں لگائیں، پھر ان بالوں کو کھجوروں کے خوشوں کے غلاف میں چھپا کر زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ یہ جادو اتنا تیز اور سخت تھا کہ اس کے اثر سے اس کنویں کا پانی کا رنگ ایسے سرخ ہو گیا جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہو، اور اس کنویں پر واقع درختوں کے خوشے یوں لگتے تھے جیسے سانپوں کے پھن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر کسی دوسرے شخص پر اتنا سخت جادو کیا جاتا تو وہ غالباً جان بر نہ ہو سکتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا صرف اتنا اثر ہوا کہ چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رہی کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ کام کر چکا ہوں، مگر حقیقتاً وہ کیا ہوتا نہیں تھا۔ تاہم اس دوران کسی بھی شرعی کام میں کچھ خلل واقع نہ ہوا۔ آپ نے اس کیفیت کے ازالہ کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، چنانچہ خواب میں آپ کو یہ ساری صورتحال تفصیل سے بتلا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر زروان کنویں پر گئے، پتھر کے نیچے سے وہ پوٹلا نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس پوٹلے کو کھول کر اس کا توڑ کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں فساد نہیں پھیلانا چاہتا۔ آپ نے لبید بن عاصم اور یہود سے بھی اس کا کوئی انتقام نہیں لیا تھا۔ نمبر 8، 9 ہجری میں جنگ تبوک سے واپس ہو رہے تھے کہ منافقین نے قتل رسول کا منصوبہ بنایا۔ تبوک سے واپسی پر یہ ٹولی آپس میں بڑی زہرناک گفتگو کر رہی تھی۔ باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ جب رات کی تاریکی میں مسلمان پہاڑ سے گزر رہے ہوں تو حضور کو عقبہ سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ بدبخت جلاس بن سفید نے کہا آج رات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ سے گرائے بغیر نہ رہیں گے، چاہے محمد اور ان کے ساتھی ہم سے بہتر ہی ہوں، مگر ہم لوگ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے بن گئے ہیں، گویا ہم بے عقل ہیں اور یہ سیانے۔ اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان میں حسن بن نمیر وہ شخص تھا جو صدقے تک کی کھجوریں لوٹ لیے گیا تھا اور چور بھی تھا۔ سب نے کہا کہ آج کی رات جاگو تو سلامت رہو گے، تمہارا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اس شخص کو قتل کر ڈالو۔ مرہ نے کہا کہ بس ہم اگر اس شخص کو قتل کر دیں تو سب کو اطمینان ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بھی بتائیں کہ یہ منافق تعداد میں کل 12 تھے۔ منصوبہ قتل یوں تھا کہ جب وہ سازش کر رہے تھے سر شام ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ غیبی اور فراست نبوی سے ان کی بدنیتی کو بھانپ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا جو کوئی وادی کے کشادہ کے راستے سے گزرنا چاہتا ہے ادھر چلا جائے، مگر خود گھاٹی یعنی عقبہ سے گزرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان ناکا کو ہانک رہے تھے اور عمار بن یاسر ناقہ رسول کی نکیل تھامے چل رہے تھے۔ رات تاریک ہو گئی اور یہ منافق نقاب پوش ہو کر حملہ آور ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر حذیفہ سے ارشاد فرمایا کہ انہیں آگے آنے سے روکیں۔ حذیفہ نے مڑ کر ایک شخص کے اونٹ کے نتنے پر ترکش مارا،
وہ سمجھے کہ راز فاش ہو گیا ہے، جلدی سے مڑے۔ ادھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکا کو تیز ہانکنے کا حکم دیا۔ عقبہ سے سلامت گزر گئے۔ حضرت حذیفہ سے ان کے نام بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب ہے اس نے بر وقت مجھے خبردار کر دیا تھا۔ نمبر 9، ناظرین گرامی، 10 ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ 10 ہجری میں عرب بھر سے مدینہ میں جو وفود آئے ان میں ایک وفد عامر بن صعصع کا تھا۔ یہ وفد رشد و ہدایت کی غرض سے نہیں بلکہ آپ کے قتل کے ناپاک ارادے سے آیا تھا۔ اس وفد میں ایک تو عامر بن طفیل تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے فریب کاری سے بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کرا دیا تھا، اور دوسرا عرید بن قیس، تیسرا خالد بن جعفر اور چوتھا حبار بن اسلم تھا۔ یہ سب کے سب قوم کے سردار اور شیطان صفت انسان تھے۔ عامر اور عرید نے راستہ میں ہی یہ سازش بنائی تھی کہ دھوکہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھیان لگائے رکھے۔ اتنے میں عرید گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ میان سے تلوار نکال ہی رہا تھا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور اسے وہ بے نیام نہ کر سکا۔ اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ واپسی پر عرید اور اس کے اونٹ پر بجلی گری، جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ رہا عامر تو اس واپسی کے سفر کے دوران اس کی گردن پر ایک ایسی گلٹی نکلی جس نے اسے موت کے دو چار کر دیا تھا۔ مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، آہ، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی ہے، اور ایک فلاں خاندان کی عورت کے گھر میں موت ہوئی اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عامر نے جو آپ سے گفتگو کا آغاز کیا وہ یوں تھا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1، دیہاتی آبادی کے حاکم آپ ہوں اور شہری آبادی کا حاکم میں ہوں گا۔ نمبر 2، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا۔ نمبر 3، اگر یہ دونوں باتیں نامنظور ہوں تو میں غطفان کے 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھائی کروں گا۔ اس واقعہ کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہوا، اور مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی فلاں خاندان کی عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی حالت میں موت نے اسے آ لیا۔ نمبر 10، صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو آپ نے شاہان عجم کے نام دعوتی خطوط لکھے اور ان خطوط کے لیے مہر بھی بنوائی۔ کسرا شاہ ایران کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ بحرین کے حاکم کو روانہ کیا۔ بحرین ایران ہی کے زیر تخت اور اس کا ایک صوبہ تھا۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا۔ کسرا نے جب خط پڑھا تو اسے اپنی توہین و تحقیر سمجھتے ہوئے کہا، میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر غصے سے خط کو چاک کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو بھی ایسے ہی چاک کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ خسرو نے نامہ مبارک چاک کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ حاکم یمن بازان کو حکم دیا کہ وہ کسی آدمی کو مدینہ بھیجے جو اس نئی مدعی نبوت کو گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرے۔ بازان نے اس غرض سے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر عرض کی کہ شہنشاہ کسرا نے آپ کو بلایا ہے، اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو تباہ کر ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں سے کہا، اچھا تم کل آنا۔ جب وہ دوسرے دن حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہارے شہنشاہ عالم کو تو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا، تم واپس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پایا تخت تک ضرور پہنچے گی۔ محترم دوستو، جب وہ واپس یمن پہنچے تو وہاں خسرو کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے۔ ناظرین گرامی، سو یہ ہے ان سازشوں کی مختصر سی داستان، جن میں بالخصوص اس محسن اعظم کی ذات کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ وہ محسن اعظم جو دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح و فلاح کے لیے یکساں درد رکھتا تھا۔ اس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا کر واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ پورا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ بات ناپسند ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔